بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی وصحبہ وبارک وسلم۔ پورے ماہ رجب میں جب چاہیں بلکہ پورا سال جب بھی چاہیں کنڈوں کی نیاز حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ کے نام کی نیاز ان کو اصال کرنے کے لیے بنائی جا سکتی ہے۔ البتہ مناسب یہی ہے کہ 15 رجب کو اصال ثواب کی نیت سے یہ نیاز دی جائے، جسے عرف عام میں کنڈوں کی نیاز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ کتاب فقہ ملت جلد دوم صفحہ 265 پہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق کی نیاز 15 رجب کو ہی کرے کہ حضرت کا وصال اسی تاریخ کو ہوا۔ 15 رجب کو ایک بدبخت شخص نے آپ کو زہر دے کر شہید کیا۔ آپ کا مزار پرانوار، آپ کی قبر مبارک جنت البقیع میں آپ کے والد حضرت امام باقر کے ساتھ جنت البقیع میں ہے۔ ماہ رجب میں بعض جگہ کچھ حضرات ایسے ہیں یا کچھ لوگ عرف عام میں مشہور کر رکھا ہے کہ یہ نیاز جس جگہ بنائی جائے، جس گھر میں یا جو مختص کی جاتی ہے جگہ وہیں پر دی جا سکتی ہے، اسے باہر نہیں نکالا جا سکتا، تو یہ ایک ناجائز اور ایک ویسے ہی مشہور بات ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح ماہ رجب میں خاص کر کے اس دن 10 بیویوں کی کہانیاں پڑھی جاتی ہیں، لکڑ ہارے کی کہانی پڑھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ داستان عجیب کے نام سے کچھ صفحات ہوتے ہیں، وہ پڑھے جاتے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ من گھڑت باتیں ہیں۔ پڑھنا چاہیں تو قرآن شریف پڑھیں، سورہ یاسین شریف کا ختم دلوائیں۔ اصال ثواب یعنی ثواب پہنچانا قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور اس کو ناجائز کہنا شریعت پر افطرا یعنی تہمت باندھنا ہے۔ ناجائز کہنے والے پارہ نمبر 7 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 87 میں بیان کرتا حکم الہی سے عبرت پکڑیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستھری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والوں کو اللہ ناپسند فرماتا ہے۔ یعنی اللہ پاک نے جو چیزیں حلال کی ہیں ان کو حرام کہنا اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ اسی طرح مسند امام احمد کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، یعنی وہ چیزیں جس کو مسلمان اہل علم و اہل تقوی اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک اچھی ہیں۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے والد امام باقر، ان کے والد امام زین العابدین، ان کے والد امام حسین، اور ان کے والد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یعنی ددیال سے آپ کا شجرہ نسب حضرت امام علی تک ملتا ہے، اور ننہال والی سائڈ سے دیکھا جائے تو آپ کا شجرہ نسب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت بی بی ام فروہ، ان کے والد کا نام قاسم، ان کے والد کا نام محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہی کی نسبت سے آپ کو صدیقی نسبت سے آپ کو صادق کا لقب ملا، جو آج تک کتنی صدیاں گزر جانے کے باوجود امام جعفر صادق کے نام سے پکارا جاتا ہے۔